بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا نیا ٹاپک، اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ 2022 کے اندر کون سے بروج ہیں جن کو بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑے گی اور کس ایریاز میں کرنی پڑے گی۔ اس پوائنٹ آف ویو سے جو کیلکولیشنز کی گئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آپ کو اس سے ایک گائیڈنس ملے گی کہ آپ نے کون سے وہ زوڈیک سائن ہیں اور ان کے کون سے ایریاز ہیں جس میں آپ کو پرابلمز، آپ کو ہرڈلز پیش آئیں گی 2022 کے اندر۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جو پہلا زوڈیک ہے ہمارے پاس وہ ہے برج ثور۔ اس پوائنٹ آف ویو سے برج ثور جو ہے یہ ہمارے پاس زوڈیک سائن جس میں آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے ایشوز آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنے پڑیں گے، فیس کرنے پڑیں گے۔ آپ اپنی ہیلتھ کو فوکس کیجیے گا، اور صحت کے معاملات اس سال کے اندر بگڑیں گے، بہت زیادہ پرابلم ہوگی، اور ڈیزیز کا ڈائگنوز نہ ہونا، اس طرح کی سچویشن آپ کو فیس کرنا پڑے گی۔ تو اس لیے کوشش کیجیے گا اس سال کے اندر اپنی صحت کو فوکس کریں۔ اور سیکنڈ جو ایریا ہے وہ ہے آپ کا میریٹل لائف، آپ کی میرج، آپ کی میریٹل لائف اور آپ کی بزنس میٹر، ان کو آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، اور یہاں پر آپ کو جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا برج ہے وہ ہے برج جوزا۔ برج جوزا والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں، ایسے افراد جن کا اسینڈنٹ برج جوزا ہے، تو ان کے لیے جو بہت کیئرفل رہنا ہے، ان کو لیگل میٹرز کے اندر، ان کو لون کے میٹرز، جو بینک سے آپ لون لیں گے، لیگل میٹرز میں بھی انوالو ہوتا ہے، اور ساتھ ہی اگر کوئی لیٹیگیشن ہے اس حوالے سے آپ کو محتاط رہنا ہے، کیونکہ یہاں پر ایسے پوزیشن بنی ہوئی ہے کہ لیٹیگیشن پلس جیل چلے جانا، اس طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو آپ نے فوکس کرنا ہے، لیٹیگیشن میٹرز اور ساتھ ہی آپ کے لون میٹرز، یہاں پر پرابلم ہو سکتی ہے، اس حوالے سے محتاط رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ برج جو ہے وہ ہے برج اسد۔ برج اسد والے افراد کو اپنی جاب، اپنے کیریئر کو بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا، اور یہاں پر آپ کے لیے پرابلم کی انڈیکیشن ہو رہی ہے، اور مزید آپ کو اپنے ہوم، آپ کی پراپرٹی سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، یہاں پر آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا، یہاں پر آپ کو پرابلم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں برج عقرب والے افراد، برج عقرب والے افراد کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اپنی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ان کی ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پرابلم، ان کا پیسہ، اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ برج جس میں ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، وہ ہے برج قوس۔ برج قوس والے افراد جو ہیں ان کو محتاط رہنا پڑے گا اپنے لیگل میٹرز، اپنے لون کے میٹرز، اور ہاسپٹل جا سکتے ہیں کیونکہ ان کی جو ڈیزیز ہے وہ لانگ ٹرم ہو سکتی ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے ان کو محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر جو ہیلتھ افیکٹڈ ہوگی، آپ کو زیادہ دیر ہاسپٹلائزیشن ہونا پڑ سکتا ہے، لون کے حوالے سے پرابلم ہو سکتی ہے، لیٹیگیشن کے حوالے سے پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو یہ برج تھے، اور ان کے میں نے جو ایریاز بتائے ہیں اس کو ضرور فوکس کیجیے گا۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، برج ثور والے افراد کو اپنی ہیلتھ، اپنی میرج، اپنے بزنس کو دیکھنا ہے۔ برج جوزا والے افراد کو اپنے لیگل میٹرز اور پلس اپنے لون کے میٹرز کو دیکھنا ہے۔ اگر بینک سے لون لیا ہوا ہے، آپ پے نہیں کر پا رہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے سکپ نہیں کرنا، ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہنا ہے، تاکہ وہ آپ کے خلاف کوئی لیگل ایکشن نہ لے سکیں، کیونکہ جیل جانے کے یوگ بنے ہوئے ہیں۔ اور نیکسٹ برج ہے ہمارا برج اسد، ان کو اپنے کیریئر کو فوکس کرنا ہے، اور اس کے بعد ہے برج عقرب۔ برج عقرب کو اپنی ہیلتھ کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، یہاں پرابلم نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے برج قوس ہے، برج قوس والے افراد کو اپنے لیگل میٹرز، اپنی ہیلتھ اور لون کے پوائنٹ آف ویو سے محتاط رہنا ہے۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو کہ 2022 کن بروج والوں کے لیے بہت زیادہ ٹف ہو سکتا ہے، تو وہ ہم نے چیزیں ڈسکس کی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔